القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دائز پر تشریف فرما سیاسی اور ملی قائدین اور اس جلسگاہ میں تشریف فرما تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث ہم بار بار سنتے ہیں جو امت کی فکروں کو لے کر، انسانیت کی فکروں کو لے کر بیٹھے گا اور سوچے گا کہ تمام انسانیت کی کامیابی اور تمام امت کی کامیابی کس میں ہے، اور اس فکر کو لے کر بیٹھنا بھی ایک عبادت ہے. بار بار سنتے ہم وہ کہ ایسے مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے فرشتے نکلتے ہیں، فرشتے ایسے مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں کہیں ایسے مجلس بیٹھتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پر سیاست کے واسطے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست کے بعد ہمارا یہاں بیٹھنا صرف سیاست نہیں ہے، سیاست بھی ہے، صرف سیاست نہیں ہے. اس میں ملت کی رہنمائی اور ملت کی جو وعدے کیے تھے ملت کے لیے اور امت کے لیے، اور دیگر ہمارے طبقات ہیں، یہاں کے آدیواسی ہیں، یہاں کے دلت ہیں، یہاں کے مسلمان ہیں، ان کو حکومت اقتدار پر آنے سے پہلے جو وعدے کی تھی وہ وعدوں کو چھوا تک نہیں، چھیڑا تک نہیں ہے وہ وعدوں. تو وہ وعدوں کو مکمل کرانے کے لیے ایک آواز بن کے اٹھنا اور حکومت کے اقتدار تک یہ آواز پہنچانا اور اس کے اوپر ایک پریشر، ایک دباؤ ڈالنا تاکہ وہ ہماری مطالبات کو پورے کریں. ایک بات مرکزی حکومت کے تعلق سے ابھی ہمارے اس جلسے کے روح رواں ہمارے حنیف صاحب ایک بات بڑی درد مندی کے ساتھ رکھ رہی تھی. وہ ہے کہ ہندو مسلم کے درمیان میں نفرت کی دیوار کھڑا کر رہی یہاں کی حکومت، اور اس کا بیس اسی پر ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ اسی بنیاد پر وہ جیت رہی ہے. ہندو مسلم کے درمیان میں ایک زہریلا بیج بو کے وہ اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے. حالانکہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ اس بھارت کی آزادی کے لیے یہ مسلمان اب سب سے پہلے پیش رہ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہاں دلی کے انڈیا گیٹ پر جو مجاہدین جو جنگ آزادی میں جو شہید ہوئے تھے ان کے نام لکھا گیا ہے، اور ان کے اندر، اس ناموں کے اندر 64% مسلمانوں کے نام ہیں. 64%. 64% مسلمان اس دھرتی کی آزادی کے لیے اپنا خون پیش کیا، اور ان کو تم بھارتی ہے کہ نہیں کاغذ مانگا جا رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک کام حکومت کر رہی ہے کہ ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑا کر رہی ہے اور دونوں کے درمیان میں زہریلا بیج بو رہی ہے. ہم کیا کریں؟ اس کے توڑ کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اس کے توڑ کے لیے ہم یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو ہندو بھائی ہیں ہم ان سے قریب ہوں، ہمارے اخلاق پیش کریں ان کو. ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے اخلاق کو نہیں جانتے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. ادھر سے نفرت ہے، ادھر سے بھی نفرت اگر ہے تو نفرت اور زیادہ ہو جائے گی. ادھر سے نفرت ہے، ادھر سے محبت کا پیغام ہو. میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے سچے نبی، کالی کملی والے، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ اخلاق ہم اپنانا ہے، اور ہم لوگوں کو تعارف کروانا ہے کہ امت محمدیہ کی وہ اخلاق جو میرے اور آپ کے آقا
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیا. کچرا ڈالنے والے کی مزاج پرسی کے لیے گئی. جو گالیاں دے رہی تھی بڑھیا اس کی پوٹلی اپنے سر پہ اٹھائی تھی. تو ہم یہ کرنا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہم اپنا رابطہ بڑھانا، ان سے ان کے اچھے اور برے کاموں میں ہم جی پیش ہونا، بیمار ہیں تو عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، اور مرے ہیں تو جا کے جی پرسہ دے کے آنا. یہ ہم جو اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم بھائی رہتے ہیں ہم یہ کرتے رہیں گے تو حکومت کا جو اقدام ہے نفرت پیدا کرنے کی، وہ نفرت کو دور کیا جائے گا انشاءاللہ.